یہاں بھی مار کھا گیا. ہاں ہمیشہ یہ تو ہے. اور اردو مصنف, اردو غریب زبان کا مصنف, غریب زبان, غریب محلہ, غریب قوم, چاہے وہ ابن صفی کیوں نہ ہو. ہاں کوئی تو وہ ہے. ہم یہ اردو والے جو ہیں تو یہ اب جو لکھ رہے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں ایثار کرتے ہیں, چونکہ وہ ایک گھاٹے کا سودا ہے. صاف صاف اردو, یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اردو والا. نہیں, یہ موضوع شاید جڑا ہوا ہے کیونکہ ابن صفی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اردو کو مقبول عام بنانے میں, اردو کی طرف قارئین کی توجہ مبذول رکھنے میں کوئی کمی نہیں کی. ہاں ہاں, لیکن اب یہ کہ ابن صفی صاحب کی چیزیں اگر اس پہ آ جائیں ڈی وی ڈی پر, یا ان کی کتابی دوسری شکل ہو جائے, چونکہ اب ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے وہ کتاب سے تو متعلق نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے بہت سی چیزیں تو نیٹ پہ آ رہی ہیں احمد صفی صاحب. اس کی دو تین طرح سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ابن صفی پہ 2 سائٹس اس وقت ہیں جس پہ ان کی شخصیت اور ان کے کام سے متعلق بے انتہا مواد لوگوں نے تحقیق کر کے جمع کر دیا ہے. ایک محمد حنیف صاحب ہیں جو کویت سے سائٹ کو چلا رہے ہیں, www.ibnsafi.info کے نام سے. بے انتہا چیزیں, اس پہ آپ ان کی آواز بھی سن سکتے ہیں, کچھ ساؤنڈ کلپس بھی ہیں, دوسری چیزیں, تصویریں حیات کے بارے میں. دوسری ہے www.wadiurdu.com. یہ راشد اشرف ایک نوجوان محقق ہیں, وہ چلا رہے ہیں, اور بے انتہا انہوں نے, نہیں یہیں کراچی سے بہت انہوں نے فٹ ورک کیا, اس میں بڑی چیزیں انہوں نے ڈسکور کر کے اس پہ ڈالی ہیں. تو یہ ہے ایک. وہ کچھ سائٹس ہیں جہاں پہ کتابیں, وہ جو بات ہو رہی کہ نیٹ کا کیا وہ ہے, تقریباً تمام کتابیں جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر نیٹ پر موجود ہیں اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ غیر قانونی تو ہے, لیکن جیسے بنگلہ دیش سے ہمیں ایک قاری نے خط لکھا, اس نے کہا کہ اگر آپ اس کو ہٹانے کی مہم چلا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے, ہمیں تو یہ کتابیں نہیں مل رہی ہیں یہاں پہ. اب ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ کرنا ہے, اور اس وقفے کے دوران میں اپنے دیکھنے والوں کو تھوڑا ماضی میں لے جانے کی کوشش کروں گا کہ اردو میں جو سب سے پہلی جاسوسی کتاب جس نے بہت شہرت حاصل کی وہ نیلی چھتری کہی جاتی ہے. یہ مشہور ناول نیلی چھتری, اس کے لکھنے والے کا نام کیا تھا؟ جتنی دیر میں ہم وقفہ ختم کریں گے نیلی چھتری کے مصنف کا نام معلوم کیجیے. ویلکم بیک. ابن صفی پر ہماری گفتگو اب اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے, اور وقفے سے پہلے ہم یاد کر رہے تھے نیلی چھتری کے مصنف کو, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اپنے زمانے کا مشہور ناول تھا کہ یہ اردو میں سراغ رسانی ناول کا پہلا کامیاب نمونہ ہے. اس کے مصنف کو میں یاد کر رہا تھا, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے مصنف ایک اور حوالے سے بڑے مشہور ہیں, ان کی صاحبزادی حمیدہ اختر, جو اختر حسین رائے پوری کی بیگم بھی تھیں, اور ہمسفر کے نام سے انہوں نے بڑی خوبصورت آپ بیتی لکھی ہے. اس میں انہوں نے اپنے والد نیلی چھتری کے مصنف ظفر عمر کا ذکر کیا ہے. جی ہاں, نیلی چھتری کے مصنف کا نام ظفر عمر تھا. ظفر عمر سے جو سلسلہ ابن صفی کی طرف چلتا ہے, ہم اب اس سلسلے کی بات کر رہے ہیں, اور میں شکیل صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ ابن صفی کے جو پڑھنے والوں کی اب ایک نئی تعداد سامنے آ رہی ہے, احمد صاحب نے جس کا ذکر کیا, تو ابن صفی کی آج کے ایک تیز رفتار معاشرے میں جبکہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے بھی انداز بدل گئے, تو ابن صفی کی کیا معنویت ہے, ابن صفی میں کیا دلکشی ہے آج کے پڑھنے والوں کے لیے؟ ابن صفی کی معنویت ہمیشہ رہے گی اور دلکشی بھی, چونکہ ان کی کتابیں, اردو کا مزاج بدل رہا ہے. یعنی اب اردو میں جو فارسی آمیز بیانات ہیں اور تحریریں ہیں وہ انہیں پسند نہیں آتی, پسند بھی نہیں کیا جا رہا, اور سمجھ میں بھی نہیں آ رہی. کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے پسند نہیں کیا جا رہا. یعنی ابن صفی صاحب تو محفوظ ہیں, لیکن اردو کی وہ شاعری جو غالب کے زمانے کی تھی, اب لوگ اس کا پوچھتے ہیں مطلب کہ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. تو ابن صفی صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ شاعری نہیں کریں گے, ناول لکھیں گے, وہ صاحب تھا, بالکل صاحب تھا. یہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ شاعر نہیں ہوئے, کیونکہ شاعر بہت ہیں ہمارے ہاں, مگر ابن صفی کوئی نہیں. ابن صفی کوئی نہیں. کل کتنے کتابیں لکھی ہوں گی انہوں نے؟ تقریباً ان کے 245 ناول ہیں.
245 تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ریکارڈ ہے. کیا کہیں. اور 150 میں نے بھی لکھا. جو آپ نے 150 لکھے. 245 میں یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ ایڈیشنز چھائے ہوئے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, ریکارڈ نہیں رکھا گیا, کئی دفعہ چھپے ہیں ایک ناول. اور اس میں عمران سیریز کے کل کتنے ناول ہیں؟ عمران سیریز کے تقریباً 115 ناول ہیں. 115 اس کے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ جاسوسی دنیا کے ناول ہیں. اور اب یہ انگریزی میں بھی شائع ہو رہے ہیں, ہندی میں بھی دوبارہ سامنے آ رہے ہیں. پڑھنے والوں میں بے انتہا وہ محبوب اور مقبول رہے. لیکن احمد صفی صاحب, میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ذاتی زندگی میں کیسے تھے, اور آپ چونکہ ظاہر ہے ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے, تو آپ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا تھی؟ کتاب پہ کبھی بات ہوتی تھی یا اس کے علاوہ بھی باتیں ہوتی تھیں؟ ابو کا جو شخصیت تھی وہ ہم لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا, اپنے بچوں کے ساتھ بڑا دوستانہ تھا. یعنی ہم ہر موضوع پہ, ہر چیز پہ ان سے کھل کے بات کر سکتے تھے, اور ان سے ڈسکشن بھی ہوتا تھا. ناولوں پہ بھی ڈسکشن ہوتا تھا. کبھی کوئی وہ نیا آئیڈیا لے کے آتے تھے, یا کوئی تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو کہتے تھے کہ یہ اگر ایسا ہو تو کیا ہو, اور اس طرح سے تو وہ ڈسکشن میں رہتی تھی چیز. اور اس کے بعد جب لکھتے تھے تو بعض دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے جو ہم سے ڈسکس ہو رہا تھا وہ معاملہ اس میں آ گیا. ذاتی طور پہ وہ اگر آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ فادر ہارڈ سٹون بھی تھے, جو کہ کرنل فریدی کا خطاب تھا جو اس کو حمید نے دیا, کہ ایک نگاہ جو تھی ان کی وہ سب کو خاموش کر دیا کرتی تھی اگر سب. اور ساتھ ہی عمران کی طرح بزلہ سنج بھی تھے اپنے دوستوں میں. وہ جس طرح سے ان کا وٹیسزم تھا وہ وہی تھا جو عمران کا تھا. بلکہ عمران کی سیریز کے بعض ایسے واقعات ہیں جو ان کی زندگی کے واقعات تھے, جو ان کے دوستوں نے بعد میں بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا, اور انہوں نے اس کو عمران پہ کر کے منطبق اور اس کو استعمال کر لیا. شکیل صاحب, آپ کا کیا تاثر تھا ذاتی ملاقات میں؟ بےحد اچھا ہوا. یہ کہ لوگ نکالتے تھے عالمی ڈائجسٹ, اور وہ اس زمانے میں کچھ مقبول ہو رہا تھا, تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابن صفی صاحب کو لائیں کسی طرح سے عالمی ڈائجسٹ میں, چونکہ ہم نے سر بسر فکشن کا کر دیا تھا اسے. جی ہاں. تو وہ زیادہ مقبول ہونے لگا. تو میں گیا, اپنے ایک دوست لندن میں ہیں, وہ ابراہیم رضوی, شاید آپ جانتے ہو, تو وہ لے کے گئے ہم لوگوں کو فردوس کالونی کے. تو ان سے گزارش کی کہ صاحب آپ ہمارے لیے کہ کسی بھی محافظے پر لکھیں. تو خیر معاوضے پر تو انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی, اپنی مصروفیت کا ذکر کیا, یار مجھے یہ کرنا پڑتا ہو. ابراہیم رضوی نے کوشش کی بہت, ہم لوگوں, جان بھی ساتھ تھے, جان ایلیا. تو انہوں نے بھی کہا, پھر وہ منع نہیں کر سکے, انہوں نے وعدہ کر لیا. اور وہ اب تک تھی کہاں یہ قسط کا عنوان تھا, اور انہوں نے جاسوسی ناول قسط کے طور پر غالباً 1-2 قسطیں چھپی ہوں گی, یا ایک چھپی تھی, کہ انہوں نے دوسری یا تیسری قسط نہیں دی. اب ہم نے بہت چکر لگائے, اور بہت انہوں نے کہا بھائی مجھے وقت نہیں ملا, یار میں نہیں لکھ پاؤں. اب کسی رسالے میں کوئی چیز شروع کرنے کے بعد, اور ابن صفی کی چیز شروع کرنے کے بعد بند ہو جائے وہ اچانک, تو ہم کیا جواب دیں اپنے ریڈر کو. وہ ہوا یہ کہ بہت دن گزر گئے اس واقعے کو. اب میں نے سبرنگ نکالنے لگا, کئی سال گزر گئے. تو ان سے ملاقات تقریبات وغیرہ میں ہوتی رہتی تھی, سلام دعا ہوتی تھی. وقت گزر گیا تھا, گرد پڑ چکی تھی, وہ رنجشوں کی وہ شدت نہیں رہی تھی. تو وہ کہنے لگے, ہاں ایک دن وہ گھر پر آئے, اور جناب کسی نے اس نے بتایا, کسی نے مجھے, کہ ابن صفی صاحب آئے. تو میں تو حیران ہوا. تو خیر بھاگا دروازے تک پہنچا, اور دیکھا تو وہ کھڑے تھے. تو میں نے اندر بلایا, اور کہنے لگے کہ میاں ہماری بیٹی کی شادی ہے, اور میں دعوت نامہ لے کر آیا ہوں. تو مجھے معلوم ہے تم مجھ سے ناراض ہو, لیکن تمہیں آنا ہے, اور تمہیں کوئی دشواری بھی نہیں ہوگی, چونکہ سامنے تمہارے گھر کے جو سنگم پیلس شادی حال ہے اس میں تمہیں آنا ہے. تو اب تو کوئی سوال ہی نہیں تھا, یعنی کسی ناراضی کا یا تلخی کا. تلخی تو خیر ایسی نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ بہت بڑے آدمی تھے اپنے زمانے کے. تو اس میں کیا شبہ ہے کہ وہ آپ نے بتایا کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی ایک دل نواز شخصیت تھی, اور لکھنے والے کے آ گئے وہ گھر پر, اور یعنی یہ انداز جو تھا یہ عجیب تھا, یہ سادگی سی ان کے مزاج. یہ مجھے واقعہ یاد آتا رہتا. پھر
چنانچہ یہ ہوا کہ جب ان کا انتقال کی خبر ملی تو ہم ان کی تدفین کو لازماً گئے پاپوش نگر میں. جی بالکل. تو یہ شخصیت تھی ابن صفی کی جو اپنے وقت کے بہت بڑے بہت مقبول لکھنے والے تھے اور ان کو مقبولیت کی اب ایک نئی سطح حاصل ہوگی کیونکہ ان کی کتابیں ایک نئے انداز میں اور دوسری زبانوں میں ترجمے کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں. ابن صفی پر ہماری گفتگو تو اس وقت ختم ہوتی ہے لیکن مجھے امید یہ ہے کہ یہ گفتگو ایک مہمیز کا کام کرے گی اور ابن صفی کا مطالعہ آپ میں اور آپ کے دوستوں میں جاری رہے گا. میں آج کے پروگرام کے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. احمد صفی صاحب, ایچ اقبال صاحب اور شکیل عادل زادہ صاحب, بہت شکریہ عنایت. اور اگلے ہفتے بک کلب کی ایک نئی قسط کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.